عورتوں کی یہ خاصیات ان کو بیٹھکوں میں یا کہیں پر یہ بری صحبتوں سے یہ باتیں ملتی ہیں. سنا ہے باباؤں کے چکر اکثر عورتیں اس لیے لگاتی ہیں کہ مرد میرا مٹھی میں آ جائے, ایسا کچھ کر کے دے دو کہ ہمارا شوہر ہمارے مٹھی میں رہے. بس کیوں مٹھی میں رکھنا چاہتی ہو؟ وہ مٹھی میں آنے والی چیز تھوڑی نہ ہے. اللہ رب العزت نے تمہیں قرآن پاک میں یہ فرمایا مردوں کو ہم نے حاکم بنایا ہے عورتوں پر. یاد رکھنا, جس عورت نے اپنے شوہر کو کنٹرول کیا ہے, قابو میں رکھا ہے, مٹھی میں رکھا ہے, دبا کے رکھا ہے, ان کے گھر کی ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. ان کے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ شوہر کو اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں کہ وہ کمائے کھائے, باہر جائے, محنت کرے اور اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر کے آئے. لیکن جو غلامی کی زنجیر میں جکڑ گیا جو شوہر, ہمیشہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. تو پھر وہ اپنی بیوی کو اور بچوں کو ویسے تصور کر کے نہیں لاتا کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو کھلا رہا ہوں, بلکہ یوں سمجھ کر کے لاتا ہے کہ کوئی شکاری کے جال میں پھنسا ہوا ہے, کہیں سے لا کر کے ان کے منہ میں ڈال دو تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. تو ہر بار وہ یہی سوچتا رہ جائے گا, ہر دن یہی خیال اس کا رہے گا. اس لیے یہ خواتین جو اپنے شوہروں پر حکومت کرتی ہیں, اور حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن جو بغیر سائے کا میدان ہوگا, اس دن کوئی سایہ نہیں ہے, کوئی سایہ نہیں, تپتی ہوئی دھوپ. لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کا ان پر سایہ فرمائے گا, عرش کا سایہ ان کو دیا جائے گا, چھاؤں میں ان کو رکھا جائے گا. ان لوگوں میں سے ایک اس عورت کا نام ہے جو ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی تھی, اپنے شوہر کے آگے نہیں جاتی تھی. یہاں عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے, یہ باتیں بہت ساری جگہوں پر آپ نے سنی ہوں گی اور عورتیں بھی سنتی ہوں گی شوہروں کی فرمان برداری کے متعلق. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ پیش آیا. ایک خاتون نے غالباً یہ پوچھا تھا کیا میں اپنے شوہر کا حق ادا کر سکتی ہوں, شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ایک مفہوم میں بتا رہا ہوں. فرمایا کہ اگر تیرا شوہر بیمار ہو جائے, اس کا جسم پک کر کے گل گیا ہو, اس کا جسم پورا گوشت گل گیا ہو, اور اس کے جسم پر پیپ آ گیا ہو, پورے جسم پر پیپ آ گیا, وہ پورے جسم کے پیپ کو اگر زبان سے تو چاٹ کر ختم کرے تب بھی اس کے حقوق ادا نہیں ہوں گے. اور اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. یہ حدیث پاک میں ہے, لیکن سجدہ جائز نہیں ہے. یہاں مقام بتایا گیا ہے, عورت کو یہ جج کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا کہ کون سے شوہر کی فرمان برداری کرے, کون سے شوہر کی نہیں. جیسے بیان ہوتا ہے تو عورتیں جلدی یہ سوچ لیتی ہیں وہ جو حضرت بولے وہ اچھے شوہروں کے لیے, ہمارا شوہر تو بہت بگڑا ہوا ہے. اچھے شوہروں کی فرمان برداری کے لیے بیان ہوا ہے, وہ بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے تھوڑی نہ ہے. میرے عزیزوں اور ہماری بہنیں, شوہر تمہارا جیسا بھی ہے وہ شوہر ہے, اتنا بگڑا ہوا تو نہیں ہے کہ فرعون بن چکا ہو. جبکہ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی زوجیت میں رہی, پوری زندگی بھر فرعون کے ساتھ رہی. فرعون اتنا ظالم تھا کہ جب اسے خبر ہو گئی کہ حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے رب پر ایمان لا چکی ہیں تو دن بھر ان کے بالوں کو باندھ کر کے چھت سے لٹکا دیتا تھا اور ان کو زمین پر لٹا کر کے ان کے ہتھیلیوں میں کیل ٹھوک دیتا تھا پورے دن بھر, یہاں تک کہ ان کے جسم کی چمڑی کو چاقو سے چھیل دیتا تھا. حضرت بی بی آسیہ کو پوری کتنے سالوں تک آپ نے وہ مشقتیں برداشت کی فرعون کے زوجیت میں رہ کر, اور جب ان کا انتقال ہوا تو مولا نے پوری دنیا کی سب سے زیادہ پاکیزہ خواتین میں ان کا نام شامل فرمایا.
اور یہی تو وہ خاتون ہے 12 ربیع الاول شریف کو جب میرے آقا کی ولادت ہو رہی تھی تو حضرت بی بی آمنہ کے گھر میں جو 3 عورتیں آئی تھیں ان میں سے ایک حضرت آسیہ بھی تھی. حضور کی دایا بننے کا شرف انہیں حاصل ہوا. ان کو جو یہ مقام ملا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کی یعنی اپنے شوہر کے خلاف نہیں گئی، یہاں تک کہ وہ کافر تھا، مشرک تھا، وہ صبر کر لے گئی. میں تو یہی کہتا ہوں کہ تمہارا شوہر جیسا بھی بگڑا ہوا ہو، فرعون تو نہیں بنا، تمہارے ہاتھوں میں کیل تو نہیں ٹھوکتا، تمہارے بالوں کی چوٹیوں کو رسی سے باندھ کر چھت پہ تو نہیں لٹکاتا، پھر بھی شکر کرو. اور شکر کے بعد اللہ نعمتیں زیادہ کرتا ہے، اللہ نعمتیں زیادہ فرمائے گا.